يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان المبارک میں آپ نے صرف اللہ سے معافی نہیں لینی. صرف معافی یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل التوحید کو بالآخر معاف کر ہی دینا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہ گار کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرماتے. اور آپ نے سورہ فرقان پڑھی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات, کہ کئی خوش نصیب پاپی گناہ گار ایسے ہوتے ہیں کہ ہم صرف ان کو معاف نہیں کرتے, ہم اپنی رحمت کے ساتھ ان کی زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. آج یہ سوچ لے کر جائیں, یہ فکر لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ سہولت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں. تو ذرا پوری محبت سے آمین کہیں نا. اللہ پاک ہماری زندگی بھر کے گناہ نیکیاں بنا دے. اور دوسری دعا میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو موت سے قبل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائے. شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیدا کریں. 3 مواقع پہ رسول پاک علیہ السلام کی ملاقات ہوگی. ایک تو دنیا میں خواب میں, اور 2 مواقع وہ مرنے کے بعد ہیں. ایک حوض کوثر پر اور دوسری جنت میں. دعا کریں اللہ پاک ان تینوں مواقع پہ ہمیں رسول رحمت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ یہ ہماری محنتیں قبول کر کے اللہ ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. آپ بھائیوں کی بڑی ہمت ہے, آپ بڑے دور دراز سے دروس کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ کو ایک میں حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث مشکات المصابیح میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے, اور حدیث بھی صحیح ہے. یہ تو آپ نے علماء کرام سے سنا ہے نا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا, بلکہ قرآن ہے. لیکن آپ کو ایک میں حدیث سنانا چاہتا ہوں, پوری توجہ سے سنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العبد المومن, جو مومن بندہ ہوگا نا, مومن بندہ, نمازی, دیانتدار, صلہ رحمی کرنے والا, 50,000 سال کا دن اللہ پاک اس کے لیے اتنا آسان کر دیں گے, اتنا چھوٹا کر دیں گے جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز نہیں پڑھ لیتا تھا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا, اللہ پاک اپنے مومن اور وفادار اور توحید پرست سچے بندے کے لیے قیامت کے دن کو اتنا آسان اور اتنا چھوٹا کر کے فی الفور اپنے بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے. تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں جی. مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. اللہ آپ تمام بھائیوں کو بغیر حساب کے اپنی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے. آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں. میں نے انشاءاللہ بہت جلد اپنی بات کو ختم کرنا ہے. میرا موضوع ہے کرنے کے اصل کام. دیکھیں نا, آپ نے اتنے علمی دروس سنے ہیں, کتنی دور سے کتنے بڑے علماء آئے ہیں, اور کتنے اچھے خطباء, واعظین, اسکالر حضرات نے آپ کے سامنے موضوعات اور دروس پیش کیے ہیں, اور مزید یہ دروس کا سلسلہ جاری بھی رہے گا. تو ایک چھوٹا سا سبق آپ یاد کر لیں آج, کہ آپ کے کرنے کے اصل کام وہ 2 ہیں. ایک آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط بنائیں. آپ کا تعلق آپ کے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی
آپ کا رویہ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. جو بندہ دروس سنتا ہے، جو بندہ بظاہر دیندار ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن اس کا اللہ سے بھی تعلق اچھا نہیں ہے اور اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا نہیں ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، ایسے بندے کا معاملہ خطرے میں ہے. اپنے معاملات اللہ کے بندوں سے بھی اچھے رکھیں اور اللہ سے بھی اچھے رکھیں. میں آپ کو اب بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا رویہ کیسے رکھنا ہے. تو وہ میرے پیارے بھائیوں یہ رویہ ہے آپ کا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، توجہ فرمائیں، جو لوگ دین کی طرف نہیں آتے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اخلاق کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ کے قریب کریں. بھئی کسی برے بندے کو گالی دینا، کسی پہ لان تان کرنا، 1 منٹ میں سیخ پا ہو جانا، سٹ پٹا اٹھنا، کردار کشی کرنا، کسی گناہ گار پہ ہلڑ بازی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، بھئی یہ تو ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے. اور میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، بڑے بڑے نیک لوگوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. واللہ ان کی زبانیں اپنی نہیں ہیں، ان کی سوچیں اپنی نہیں ہیں. وہ زبان کھولتے ہوئے اور کسی گناہ گار سے رویہ کرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے نہیں سوچتے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، کیا میری شریعت، میرا دین مجھے ان معاملات کی اجازت دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کریں جو اللہ کے دین سے دور ہیں. ان کو اچھا کھانا کھلائیں، ان کی عزت کریں، ان کو اپنے قریب کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی اصلاح کریں. ہر وقت گناہ گار بندے کو دیکھ کے گالی نکالنا اور ماتھے پہ بل رکھنا، گھور کر دیکھنا، کردار کشی کرنا، حقارت کی نظر سے دیکھنا اور خود سمجھنا کہ میں بڑا حاجی ہوں، بڑا نمازی ہوں، بڑا مولوی ہوں، اس سے بڑا شیطان کا دھوکہ کیا ہے. مچھر کے پر سے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہلکا ہے جس بندے کے دل میں گناہ گار کو اللہ کے قریب کرنے کا جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ بڑی بڑی کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں، بڑے بڑے دروس منعقد کروانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم، یہ جو آپ رمضان میں اتنی عظیم الشان ورکشاپ کا اہتمام کرتے ہیں، اگر آپ ان باتوں کو پلے باندھ لیں جو اپنے علماء سے سنتے ہیں، آپ پورے قصور میں، ضلع قصور میں ایک چلتے پھرتے درس قرآن بن جائیں. آپ میں سے ہر بندہ ایک چلتی پھرتی کانفرنس بن جائے. یہ جتنی کانفرنسز زیادہ ہو گئی ہیں، جتنے دروس زیادہ ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب نہیں ہے، وہ تبدیلی نہیں ہے، وہ رمضان کے بعد مساجد میں رونق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں گناہ گاروں کی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں گناہ گاروں کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے. ہر نیک بندہ دوسرا تو گھور کر دیکھتا ہے، غصے سے دیکھتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اگر کوئی بندہ بے نماز ہے، بے دین ہے، منافقت سے کام لیتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے، تو اس سے پہلو تہی بھی کرو، اس سے اعراض بھی کرو اور اس کو واضح و نصیحت بھی کرو اور اس کے ساتھ ایسا کردار اور ایسا رویہ رکھو کہ آپ کی باتیں اس کے دل میں اتر جائیں اور وہ اللہ کے قریب آ جائے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. بھئی کرنے کے اصل کام، پہلا کام توجہ سے سن لو، بے دین لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرو. میں نے جتنا دین پڑھا ہے، میں نے اللہ کے فضل سے جتنی کتابیں لکھی ہیں، میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، کائنات کا اعلیٰ ترین اور کائنات کا بہترین انسان وہ ہے جس کے رویے اور کردار کی وجہ سے کوئی اللہ سے ٹوٹا ہوا بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے. اور سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہے جس کے زبان کے رویے سے اور جس کے برے کردار کی وجہ سے کوئی اللہ سے ٹوٹا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور چلا جائے.
بھائی برے لوگوں کو قریب کرو، ان کی بات سنو، برداشت کرو. مجھے آپ بتائیں اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مسند احمد میں غالباً میں نے پڑھا ہے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں پڑھا ہے. رسول رحمت اللہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آ کر کہنے لگا اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اجازت دے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام غصے میں آ گئے، قریب تھا کہ اسے پکڑتے اور مارتے. آپ نے فرمایا ماہ میرے صحابہ رک جاؤ، اسے کچھ نہ کہو. رسول رحمت اللہ السلام نے صحابہ کو روکا. پھر آپ نے فرمایا ادنو منی، نوجوان میرے قریب آئیے، جو کہہ رہا ہے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے قریب آ جاؤ. وہ رسول اکرم علیہ السلام کے قریب آ گئے. رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوے نوجوان مجھے یہ بتا، اتحبہ لبنتے کا افتحبہ لاختے کا افتحبہ لعمتی کا افتحبہ لخالتے کا افتحبہ لاختے کا. یہ تو کہتا ہے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے، بہن سے زنا کرے، ماں خالہ پھپھو سے زنا کرے، یہ چیزیں تو پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا لا جعلنی اللہ فداک، اللہ کے رسول آپ کے قدموں پہ قربان جاؤں، یہ چیزیں مجھے تو پسند نہیں ہیں. آپ نے فرمایا والناس لا یحبونہ لبناتہم ولا لاخواتہم ولا لامہاتہم ولا لخالاتہم ولا لعماتہم. اگر یہ تجھے اپنی معزز خواتین کے بارے میں معاملہ پسند نہیں ہے تو آخر تو جس کے ساتھ زنا کرے گا، برائی کرے گا، کسی کی بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، ماں ہوگی، خالہ ہوگی، پھپھو ہوگی، تو لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے. یہ ہے کرنے کا اصل کام کہ کسی بندے کی بری بات، غلط بات سن کر بھی برداشت کر کے اس کو اپنے قریب کرو اور اس کی اصلاح کرو. گالیاں دینا، غصے میں آ جانا اور زبان کو بے لگام چھوڑ دینا، چڑھائی کر دینا اگلے بندے پر، یہ کہاں کی دینداری ہے؟ اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، اس کو اپنے قریب کیا. پھر نبی علیہ السلام نے سوالات کر کے اس کے ذہن کو واش کیا. چوتھا کام کیا کیا؟ توجہ فرمائیں. فوضع یدہ علیہ، ایسے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اس نوجوان کے ہاتھ مبارک اس کے سر پہ رکھا یا اس کے کندھوں پہ رکھا اور نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے میرے اللہ، میں تیرا نبی تو اس سے دعا کرتا ہوں اس نوجوان کی پہلی زندگی کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. مجھے آپ بتائیں، میرے محلے میں گناہ گار رہتے ہیں، میرے شہر میں گناہ گار رہتے ہیں، میری گلی میں گناہ گار رہتے ہیں، کیا جو بندہ کوئی بدی کا یا گناہ کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنے منہ سے اظہار کرتا ہے، کیا میرا اور آپ کا کردار یہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ وہ نوجوان جو کہتا تھا میں زنا چھوڑ نہیں سکتا، نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، اس کو قریب کیا، اس کی اصلاح کی، اس کے لیے دعا کی. ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ وہ نوجوان پھر جب تک زندہ رہا ساری زندگی پھر اس نے نگاہ اٹھا کر کسی غیر محرم عورت کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. میرے پیارے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اصل کام یہ ہے برے شخص کو اللہ کے قریب کرنا، دین کے قریب کرنا. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مجھے آپ بتائیں، بات کا غصہ نہ کرنا. یہ رفع الیدین سنت ہے، اونچی آمین سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا سنت ہے، مسواک والی سنت بڑی یاد ہے. تو یہ کہاں کی سنت ہے؟ کس پیغمبر کی سنت ہے کہ کسی سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، اب اس کو بندہ گالیاں دینا شروع ہو جائے، اس کو بندہ بد دعائیں دینا شروع ہو جائے؟ بھائی یہ رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بلکہ دو واقعات صحیح البخاری سے سناتا ہوں. ایک شخص سے کمی ہوئی، خطا ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کو سزا دے دی. سزا دینے کے بعد ایک شخص پاس کھڑا تھا، وہ کہنے لگا اخزاہ اللہ، اللہ بھی تیرا بیڑا غرق کرے، اللہ تیرا ستیہ ناس کرے، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے. جس سے غلطی ہوئی تھی اس کو کہنے لگا اللہ تیرا ستیہ ناس کرے، رب تجھے برباد کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تکونوا اون الشیطان علی اخیکم، اور اس طرح کی بد دعائیں دے کر شیطان کی مدد کیوں کرتے ہو؟
شیطان کے سپورٹر کیوں بنتے ہو؟ شیطان کے مددگار کیوں بنتے ہو؟ شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، جہنم میں چلے جائیں. اس طرح کی بد دعائیں کیوں دیتے ہو؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے ہاں یہاں کسی سے غلطی ہو جائے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے. برادری کے تانے، قد کے تانے، رنگ کے تانے، ہلڑ بازی، جتنا گناہگاروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اشاروں میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا شیطان کی مدد کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس نوجوان کے پہلے گناہ معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اپنے اس بندے کے لیے رحمتوں کے سب دروازے کھول دے. تو میرے پیارے بھائیوں، کرنے کے اصل کام، سب سے پہلا کام میں نے آپ کو بتلا دیا بھائی. آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی دوستی یاری میں جو لوگ بے نماز ہیں، بے دین ہیں، گناہ کی طرف راغب ہیں، ان کو اچھی زبان کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ اللہ کے دین کے قریب کریں، مدارس کے قریب کریں، مساجد کے قریب کریں. کسی سے بڑی کمی بھی ہو جائے تو اس کے لیے دعا کریں. آپ کے لب و لہجے سے خیر خواہی نظر آنی چاہیے. رسول رحمت علیہ السلام کے دور میں ایک شخص سے کمی ہو گئی، غلطی ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پہ حد لگا دی. قریب ایک بندہ کھڑا، پتا کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے. کہنے لگا اللہم لعن ہو، یا اللہ اس بندے پہ اپنی لعنت نازل کر، اپنی پھٹکار نازل کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ کرو. اگلا ٹکڑا سنیے رسول رحمت کیا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا فواللہ، میں اللہ کا نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بندے سے اگرچہ کمی کوتاہی ہوئی ہے، یہ بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے صرف آپ کے سامنے دو باتیں بیان کرنی ہیں. پہلی بات میں نے تقریباً آپ سے مکمل کر لی ہے. اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ جو بندہ رب سے دور ہے، رب سے ٹوٹا ہوا ہے، مدرسے سے دور ہے، مسجد سے دور ہے، دین سے دور ہے، اپنی زبان، کردار، رویے، اخلاق کے ساتھ خرچ کر کے اس بندے کو دین کے قریب کرو. اور بھائی کسی کی بے ادبی کرنا کوئی کرنے والا کام نہیں ہے، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. کسی کو توہین امیز لہجے سے مخاطب کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، یہ کوئی کرنے والا کام نہیں ہے. کئی بندے چھوٹا سا گناہ دے کر سٹ پٹا اڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. آپ میری بات کا اگر غصہ نہ کریں تو قصور شہر میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. بے دین لوگوں نے تو دین کا جو نقصان کرنا تھا انہوں نے کیا ہے نا. اللہ کی قسم دین کا نقصان دینداروں نے بھی بڑا کیا ہے. ان کے دل کی سختی، ان کی زبان کی سختی، ان کے رویے کی سختی، ان چیزوں نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے. 1000 دفعہ سوچا کریں بھئی آپ داڑھی والے ہیں، آپ نماز والے ہیں، آپ ٹوپی والے ہیں، آپ مدرسے والے ہیں. لوگ آپ کی باتوں کی طرف توجہ کم کرتے ہیں، آپ کا کیریئر، کردار، رویہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میں آپ کو درجنے مثالیں سنا سکتا ہوں، لیکن میں انہی باتوں کا اکتفا کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرو. کوئی آپ کے سامنے شرکیہ بولتا ہے، توجہ فرمائیں، شرکیہ بولتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فوراً اس پر مشرک ہونے کا ٹھپا لگا دیں، فوراً کہہ دیں کہ تیرے جیسا جہنمی کوئی نہیں. میں درجنوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ رسول رحمت علیہ السلام کے سامنے اگر کسی نے کوئی شرکیہ بولا، نبی علیہ السلام نے اخلاق سے روکا ہے، ٹوکا ہے، اور دلیل دے کے رسول پاک رحمت علیہ السلام نے بڑی محبت کے ساتھ عقیدہ توحید سمجھایا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمارے کرنے کے جو اصل کام ہیں اس میں سے ایک بنیادی کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ یہ جو علماء کے دروس سن رہے ہیں، خطابات سن رہے ہیں، اور بڑے بڑے علمی مضامین آپ سن رہے ہیں،
ان کو یاد کریں، ان کو عام کریں، اور اپنے رویے، اپنی زبان، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر تر کریں، اور لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کریں۔ لوگوں کو آپ کے اخلاق کی ضرورت ہے، آپ کے رویے کی ضرورت ہے، آپ کے کردار۔ میں حیران ہوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سننے والی بات ہے، ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک شخص نا ایسے کھڑا تھا اور لوگ اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، جس کے منہ میں جو آتا تھا وہ کہتا تھا۔ حضرت فرمانے لگے بھی اس نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے جی اس نے گناہ کیا ہے۔ تو فرمایا اس کو بد دعائیں کیوں دیتے ہو اگر اس نے گناہ کیا ہے؟ اس کو برا کیوں کہتے ہو اگر اس نے گناہ کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا جو میرے پورے درس کا خلاصہ ہے۔ حضرت فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ پانی کے کنویں میں گر جائے تو کنارے پہ کھڑے ہو کے اس کو بد دعائیں دو گے، اس کو برا کہو گے، یا رسا ڈال کر یا بازو ڈال کر یا خود نیچے اتر کر اس کو باہر نکالو گے؟ کہنے لگے حضرت اگر یہ پانی کے کنویں میں گر جائے تو ہم رسا ڈال کے یا بازو کے ذریعے یا کسی طرح اس کو باہر نکال لیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے بندو، اگر یہ پانی کے کنویں میں گر جائے تو کنارے پہ کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرتے ہو، نکالنے کی کوشش کرتے ہو، تو اگر یہی بندہ گناہوں کے کنویں میں گر جائے تو کنارے پہ کھڑے ہو کے اور بد دعائیں دیتے ہو۔ یہ تو پانی کے کنویں سے بھی زیادہ خطرناک کنواں ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نرمی، اخلاق، برداشت، اللہ پاک نے آپ کو عقیدہ جتنا اونچا دیا ہے نا، اپنی برداشت بھی اتنی اونچی بنائیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ سے جو بھائی دکاندار ہیں نا، جو دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ اگر کسی بھائی کو پہچان لینا کہ یہ بندہ جو میری دکان پہ آیا یہ نماز نہیں پڑھتا یا یہ بدعقیدہ ہے، اس کو 2 روپے سودا سستا دے دیا کریں، اس کو ذرا جی کر کے بلا لیا کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کو دین کی بات کرنے کا موقع مل جائے گا، دین کی بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور اگر جاہل بندہ کو آپ کی بدتمیزی کرے، بد زبانی کرے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ یہ ماضی قریب کی بات ہے، ہمارے گجرانوالہ میں تھے مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی آواز یہاں تک آنی چاہیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سب بولیں، جتنے اساتذہ صلحاء فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے جی، توجہ سے سنیں۔ ان کا نا جامعہ اسلامیہ تھا۔ اگر تو اصل کرنے کے کام یہ ہیں، جب تلک ہم یہ کام نہیں کرتے اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب نہیں آ سکتا۔ سنیے مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ نے یہ کرنے کا اصل کام کیسے کیا۔ ان کا جامعہ اسلامیہ تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ مدارس کے کئی بچے جو ہوتے ہیں وہ ذرا شرارتی ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں۔ ایک بچہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز سے جب فارغ ہوا تو بڑی تیزی سے وہ پیچھے کو دوڑا، ایک نمازی کو پاؤں لگ گیا۔ جب نمازی کو پاؤں لگانا تو آپ کو پتا ہے گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے، وہ پہلوان صاحب غصے میں آ گئے۔ پہلوان صاحب پتا کیا کہتے ہیں؟ لو جی مدرسے بنائی پھر دے ہو، ایتھے منڈے رکھے نے کہ گنڈے رکھے نے، ایتھے منڈے رکھے نے کہ بدماش پاڑے نے تسی۔ وہ جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہا، مولانا کا نا پیچھے کمرہ ہوتا تھا، مولانا کمرے سے باہر آ گئے، اردو بولا کرتے تھے، پتا کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی طالب علم کو پتا نہیں چلا، بچہ تھا جلدی میں آپ کو پاؤں لگ گیا ہے، اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے نا تو میں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے بھی معاف کر دو اور اللہ کے لیے میرے طالب علم کو بھی معاف کر دو۔ لیکن وہ پہلوان صاحب بولتے بولتے غصے میں تھے، مسجد سے چلے گئے اور 3 دن کے لیے جامعہ میں نماز ہی نہیں پڑھنے آئے۔ اتنا ماشاءاللہ برود بھرا ہوا ہے نمازیوں کے اندر، 3 دن جامع۔ اچھا معاملہ قاری صاحب سے ہوا ہے، معاملہ مسجد کے صدر صاحب سے ہوا ہے، معاملہ کسی نمازی کے ساتھ ہوا ہے، اور مسجد کا کیا قصور ہے؟ 3 دن جامعہ میں نماز نہیں پڑھنے آئے وہ نمازی صاحب، وہ پہلوان صاحب۔ جب چوتھا دن آیا نا، مولانا ابو البرکات رحمت اللہ علیہ اس کے گھر چلے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہی پہلوان صاحب باہر آ گئے۔ مولانا فرمان لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا وجہ ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں آپ جامعہ میں نماز ہی نہیں پڑھنے آ رہے، خیر تو ہے؟
اگر تو وہی طالب علم کا غصہ ہے نا آپ کے دل میں تو میں ایک دفعہ پھر معافی مانگتا ہوں اللہ کے لیے، مجھے بھی معاف کر دو، میرے طالب علم کو بھی معاف کر دو، اور جامعہ میں نماز پڑھنے آیا کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو ہر دوسرے بندے کی زبان میں ہوتا ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے، میں نے ٹھیکہ لیا۔ بھئی آپ نے ٹھیکہ لیا ہے، جب تک آپ کے دل سے یہ بات نہیں نہ نکلتی کہ میں نے ٹھیکہ لیا ہے، اس وقت تک اللہ کا دین غالب نہیں آ سکتا۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہی پہلوان صاحب جب انہوں نے دیکھا مولانا دروازے پہ کھڑے ہیں پھر معافی مانگ رہے ہیں، وہ پھر جامعہ میں نماز پڑھنی انہوں نے شروع کر دی، اور وہ جامعہ کے پھر سب سے بڑے معاون بن گئے، سب سے بڑے معاون بن گئے۔ تو احباب گرامی قدر، کرنے کے اصل کام میں نے آپ سے کرنی ہے 2 باتیں۔ مجھے بتائیں کتنی باتیں؟ سب بولیں کتنی باتیں؟ پہلی بات میں نے مکمل کر لی ہے جی، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ بھئی توجہ سے سنو، ضروری نہیں کہ ہر بندہ جیسے آپ سمجھدار ہیں آپ کی طرح سمجھدار ہو، ضروری نہیں کہ ہر بندے میں ایمان آپ جیسا ہو، اخلاق آپ جیسا ہو۔ بڑے بڑے جاہل لوگ ہیں یار، بڑے بڑے بد عقیدہ لوگ ہیں، واللہ ان کو کوئی بتلانے والا نہیں ہے۔ ہماری سختی، ہمارے رویے، ماتھے کے بل اور یہ کروٹ، یہ سلاوت اور یہ سختی، ان چیزوں نے لوگوں کو دین سے محروم کر دیا ہے۔ اپنے سینے کشادہ کریں، یہ ہے کرنے کا اصل کام۔ اپنے سینے کشادہ کریں، اپنی پیشانی کو کشادہ اور روشن کریں، برداشت کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، یہ ہے کرنے کا سب سے اہم کام اور سب سے پہلا کام۔ ویسے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ 20 سال سے نمازی ہیں، 15 سال سے نمازی ہیں۔ آج میرا سوال اپنے ساتھ لے کے جانا، آپ کے رویے اور کردار کو دیکھ کر کتنے لوگ نمازی ہوئے ہیں؟ اگر کل قیامت کے دن میرے اللہ نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ یہ جو میرا گناہ گار بندہ تھا، اس کی تو کردار کشی تو کرتا تھا، اس پہ ہلڑ بازی تو کرتا تھا، اس کی پگڑی تو اچھالتا تھا، 5 سال تک تو تان زنی تو اس کو کرتا رہا ہے، کبھی راتوں کو اٹھ کر اس کا نام لے کر تو نے ہدایت کی دعا بھی کی تھی؟ اگر یہ سوال مجھ سے ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ میرے بھائیوں، کسی کا مذاق اڑانا کوئی کام نہیں، کردار کشی کوئی کام نہیں۔ خواتین پردے میں تشریف فرما ہے، اکثر بے دین عورتوں میں خامی ہوتی ہے تان زنی کرنا، تان زنی کرنا۔ اللہ کی قسم کئی عورتیں 20 سال پرانی باتوں پہ بھی تانے مارتی ہیں۔ یہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تان زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا جہنم کے ویل کڑے میں جائے گا۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، آپ بے دین لوگوں کو قریب کریں، بد عقیدہ لوگوں کو قریب کریں یار، ان کو برداشت کریں، ان پہ خرچ کریں، اور اپنے دل میں ایک فکر اور ایک درد پیدا کریں۔ یہ کرنے والا کام ہے، یہ اصل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رویے اور اخلاق سے بے دین لوگوں کو، اللہ ہم سب کو ان کو دین کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیجئے جی، میں نے پہلا کرنے کا کام آپ کو بتا دیا ہے، دوسرا کام سن لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اگر تو یہ علماء کرام کے دروس سن کر ماشاءاللہ آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے نا کہ انشاءاللہ میں نے پوری برداشت کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، اسٹریٹجی، حکمت عملی کے ساتھ اور پوری دھنائی کے ساتھ لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے، تو میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، اس سے بڑی کامیابی دنیا میں اللہ نے بنائی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دوسری بات توجہ سے سن لیں، کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ بے دین لوگوں کو دین کے قریب کیا جائے، اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں، اپنا تعلق اپنے اللہ سے بہتر تر بنایا جائے۔ میں آپ کو یہ اکثر ترغیب دیتا رہتا ہوں، صبح و شام کے اذکار پڑھا کریں، غمی خوشی کے اذکار پڑھا کریں، جن جن مواقع پہ نبی علیہ السلام نے جو اذکار بیان کیے وہ پڑھا کرے۔ ہو بھائی، اذکار میں بڑی طاقت ہے، ذکر میں بڑی طاقت ہے، دل کو بدلنے میں یہ ذکر بڑی طاقت رکھتا ہے۔
ذکر سے محبت کریں، ذاکر بنیں، ذکر کرنے والے بنیں. تو آپ ماشاءاللہ صبح و شام کے اذکار تو پڑھتے ہوں گے، آپ ہر موقع کی دعا تو ذکر تو پڑھتے ہوں گے، لیکن آج میں نے یہ آپ کو جو کارڈ دینا ہے نا، یہ توجہ سے سن لے، اس میں کیا ہے. کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ رات کو جب آپ اپنے بستر پہ لیٹتے ہو نا، تو بستر پہ سوتے وقت میرے مسلمان بھائیوں غفلت کی نیند نہ سویا کرو. ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کے نہ لیٹا کرو. اللہ کے بندو، یہ ہینڈ فری کانوں میں دے کر نہ سویا کرو. یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے نہ سویا کرو، بلکہ وہ سورتیں پڑھو، وہ اذکار پڑھو، وہ دعائیں پڑھو جو معصوموں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت مسبحات پڑھ کے سویا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، شیخ زبیر علی زئی نے بھی اسے حسن کہا ہے، تقریباً تمام محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے کہ رسول رحمت علیہ السلام رات کو سوتے وقت مسبحات پڑھ کے سوتے تھے. ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو مسبحات پڑھ کے سوتے ہیں؟ چلو آپ کو تو علم ہے، ورنہ جاؤ جا کے پوچھو لوگوں کو، یہ علم ہی نہیں ہے کہ مسبحات کا معنی کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت قرآن پاک کی وہ 7 سورتیں پڑھ کے سویا کرتے تھے جو سبحان سے شروع ہوتی ہیں. کس سے شروع ہوتی ہیں؟ پھر بولو، سارے بولو. اللہ کی پاکی سے شروع ہوتی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ. نبی علیہ السلام سورہ بنی اسرائیل پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام سورہ حدید پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام سورہ حشر پڑھتے تھے، سورہ صف پڑھتے تھے، سورہ جمعہ پڑھتے تھے، سورہ تغابن پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے. کیا ہماری زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت مسبحات پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹے ہوں؟ اگر ہے تو میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں، ورنہ میرے پیارے بھائیوں یہ 25 سے 30 منٹ کا کام ہے یہ 7 سورتیں پڑھنا. نبی علیہ السلام الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے، ایک روایت میں نے پڑھا سورہ زمر پڑھتے تھے. رات کو سوتے وقت یہ سورتیں پڑھا کرو، یہ ذکر، یہ اصل میں کرنے والا کام ہے. آیت الکرسی پابندی سے پڑھو. فرمایا جو مسلمان رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے لیٹتا ہے، ساری رات رحمت کا فرشتہ اس کے سرانے کھڑا رہتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آتا. بھئی آپ قصور کے رہنے والے ہیں، مجھے آپ بتائیں، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیں. عشاء کے بعد آپ کے گھر میں کوئی ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، وزیر 10 منٹ کے لیے آئے اور چائے کا کپ پی کے چلا جائے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ کوئی دنیا کا وڈیرا، کوئی دنیا کا وزیر مشیر 10 منٹ آپ کے ہاں بیٹھے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں. مجھے بتائیں آپ میں سے وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جو باوضو بستر پہ لیٹتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے لیٹتا ہے اور ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ غفلت کی نیند اپنے بستر پہ نہیں آیا، اس نے وضو بھی بنایا، اس نے آیت الکرسی بھی پڑھی. میں دعا کرتا ہوں اے میرے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور اپنے اس بندے کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے. جادو کی باتیں کرتی ہو. عرفان بھائی مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ جادو کے بارے میں ہم نے کتاب شائع کی ہے اور پھر ہم نے اسے تقسیم کرنا ہے. جادو کا توڑ، بلکہ ساری زندگی اگر جادو سے بچنا چاہتے ہو، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں سے محبت کرو. جس گھر میں رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، اللہ پاک اس گھرانے کو کالے علم سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، شریکہ برادری کے شریکے سے اور جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما لیتے ہیں. صرف سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو سوتے وقت پڑھیں. یہ نور ہے، یہ چراغ ہے. جس گھر میں یہ رات کے وقت چراغ روشن ہوتا ہے وہاں پر آفتیں، بلائیں اور یہ جادو ٹونا، یہ چیزیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتی. سورۃ الکافرون پڑھیں. رسول رحمت علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول السلام مجھے آپ بتائیں کہ میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں. کیا انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول السلام مجھے بتائیں کہ میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں؟
حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، گھر میں بیٹھ کر دعا بنا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن حجرے میں بیٹھ کے دعا نہیں گڑی. یہ ہے دارالفلاح کا پیغام، یہ ہے ہمارا منہج اور ہماری فکر. لوگوں، دین اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں محفوظ ہے. ہم کو حجروں میں بیٹھ کے نہ درود گڑھنے کی ضرورت ہے، نہ وظائف گڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دعائیں بنانے کی ضرورت ہے. حضرت فروا کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ اچھا جی، میں فیصل آباد سے آیا ہوں اور آپ کے علم میں ہے کہ میں زیادہ اذکار بیان کرتا ہوں. اگر کوئی حاجی صاحب، بابا جی مجھے کہیں شیخ صاحب مجھے بتاؤ میں رات کو کیا پڑھائی پڑھ کے سویا کروں، کون سا ذکر پڑھا کروں، میری کوشش ہوگی کہ میں بڑی خاصے کی دعا ان کو بتاؤں. تو جہاں پوچھنے والا صحابی ہو اور بتلانے والے رسولوں کے امام ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تو رات کو سوتے وقت پڑھا کر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، سورۃ الکافرون پڑھا کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا براۃ من الشرک. جو بندہ رات کو سوتے وقت سورۃ الکافرون پڑھ کے سوتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو شرک کے چھینٹوں سے پاک کر دیتے ہیں. اچھا بھئی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کل یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، میں بھی اپنے بستر پہ لیٹا تھا، آپ بھی لیٹے ہوں گے. رات کو سوتے وقت سورۃ الکافرون کس نے پڑھی ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کس نے پڑھی ہیں؟ جس نے پڑھی ہیں اس کے لیے شاباش ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ورنہ یہ جو دروس آپ سن رہے ہیں، نہ تو صرف سنانا مقصد ہے، نہ صرف سننا مقصد ہے، کرنے کا اصل کام یہ ہے. لوگوں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں درد دل لے کے اٹھو اور ان جاہل لوگوں کو اپنے کردار سے اللہ کے دین کے قریب کرو. رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے اپنے بستر پہ لیٹو. کئی میرے بزرگ کہتے ہیں شیخ صاحب، ساری زندگی اگر میں محتاجی معذوری سے بچ جاؤں اور جسمانی کمزوری سے بچ جاؤں، کیا اس کا کوئی نسخہ ہمارے دین میں موجود ہے؟ میں آپ کے سامنے 2 باتیں بیان کرتا ہوں. آخری معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ایک دفعہ پڑھیں، ایسے پھونک لیں. پھونکنے کے بعد فی اعلی جسدہ، اپنے پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیریں، پھر پڑھیں، پھر ہاتھ پھیریں، پھر پڑھیں، تیسری دفعہ پھر پڑھیں. اب میں عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہر رات یہ عمل کرتے تھے اور 3 دفعہ کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اب میں عائشہ بیان کرتی ہیں جب نبی علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہو گئے، مرض الموت کے ایام میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی نا، آپ سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. فکان یامرنی ان افعل ذالک، تو نبی علیہ السلام مجھے حکم دیتے تھے عائشہ معوذات تو میں نے پڑھ لیے ہیں، یہ میرے بازوؤں کو اٹھا کر، میرے ہاتھوں کو اٹھا کر تو ہی میرے جسم پہ پھیر دے. یا رسول رحمت علیہ السلام نے جو جسم، جو عمل اپنی بیماری، شدید بیماری کے ایام میں نہیں چھوڑا، ہم جوانی میں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، صحت میں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. تسبیحات فاطمہ پڑھو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ، بولو 34 مرتبہ. آپ کو کوئی خادم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دبانے والا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں لا یاخذہ اعیاء، جو بندہ رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے ہوئے یہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لے، فجر سے لے کے عشاء تک وہ مشقت کرتا رہے، اللہ ان تسبیحات کی برکت سے دن بھر کی ساری تھکاوٹیں دور فرما دیتے ہیں. ملا علی قاری کو پڑھ کے دیکھ لیں، حافظ ابن قیم کو پڑھ کے دیکھ لیں. احباب گرامی قدر، یہ رات کو سوتے وقت یہ رات کی اذکار پڑھیں، یہ دعائیں پڑھیں، یہ صورتیں پڑھیں، اس کا آپ کی صحت پہ اثر ہے، آپ کے کاروبار پہ اثر ہے، آپ کے گھر پہ اثر ہے، آپ کی اولاد پہ اثر ہے. نبی علیہ السلام رات کو پڑھتے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا ان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مویا. اللہم بسمک اموت واحیا. لیکن آئیے، یہ جو میں آپ کو کارڈ دینا چاہتا ہوں نا جی، اس کا ہے صفحہ نمبر 7 اور دعا نمبر 10.
دعا نمبر بولے دعا نمبر، یہ صفحہ نمبر 7 سے آپ نے دعا نمبر 10 اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا سب سے آخر میں لازمی پڑھا کرو. آپ ساری صورتیں پہلے پڑھ لیں، سارے اذکار پہلے پڑھ لیں، ساری دعائیں پہلے پڑھ لیں. آخر میں آپ نے یہ جو صفحہ نمبر 7 پہ دعا نمبر 10 ہے نا، یہ کارڈ آپ لے جائیں، اپنے بیڈ پہ رکھیں، سرانے کے نیچے رکھیں، اپنی چارپائی کے پاس رکھیں. جب تک آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی یہ پڑھیں. نبی علیہ السلام نے اس کے 3 فائدے بیان کیے ہیں. آپ نے فرمایا جو رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے میرے اللہ، میں نے اپنے سارے معاملے تیری سپرد کر دیے. اللہ میرا رخ بھی تیری طرف ہے، میرے سارے معاملے تیری سپرد ہیں. اللہ مجھے دولت پہ ناز نہیں، مجھے عہدے پہ ناز نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اللہ میں تیرے در کا منگتا سوالی ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں تیرے در کے علاوہ. کتنی توحید ہے اس دعا میں. یا اللہ میں جتنا بھی گناہگار ہوں تیرے قرآن پہ ایمان لے کے آیا ہوں، تیرے نبی سلطان پہ ایمان لے کے آیا ہوں. رسول رحمت فرماتے ہیں رات کو سوتے وقت جو بندہ آخر پہ یہ دعا پڑھ لے 3 فائدے اللہ عطا کرتا ہے. 2 فائدے کیا ہیں؟ ان ماتا علی الفطرہ ودخل الجنہ. یہ دعا پڑھ کے سونے والا مرد اور یہ دعا پڑھ کے سونے والی عورت اگر رات کو موت آ گئی تو اسلام پر موت ہوگی اور اللہ پاک اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. یہ چھوٹی بشارت ہے. فطرت پر موت ہوگی، اسلام پر موت ہوگی. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جنت ملے گی. دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ ان اصبح علی خیر، ان اصبحت علی خیر. درباروں مزاروں پہ برکتیں تلاش کرنے والوں ہماری دعوت بھی سنو، اس میرج ہال کا پیغام بھی سنو، دارالفلاح کے نوجوانوں کی دعوت بھی سنو. رسول رحمت فرماتے ہیں جو رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے ان اصبح علی خیر، اگر یہ صبح کو اٹھ گیا، اگر یہ صبح کو اٹھا تو اللہ پاک شام تک اس بندے کے لیے خیر و برکت کے سارے دروازے کھول دیں گے. تو میرے پیارے بھائیو، یہ ہے کرنے کی اصل کام. مجھے آپ بتائیں ان دروس کے سننے کا کیا فائدہ، ان دروس کے سنانے کا کیا فائدہ کہ ہمارا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی کمزور ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے بھی کمزور ہے. یہ حدیث ہم نے کبھی نہیں سنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کے بدترین ہونے کے لیے یہ جرم کافی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے. آپ کسی کو بے نماز سمجھ کر، بے دین سمجھ کر سلام نہیں کرتے، تیمارداری نہیں کرتے، اس پہ خرچ نہیں کرتے، اس کو قریب نہیں کرتے، ایسے وہ نمازی بنے گا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں نے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے کرنے کے 2 کام بیان کیے ہیں. آپ مجھے سنائیں جی کتنے کام؟ سب بولیں کتنے کام؟ بندے کا بندے سے تعلق بھی اچھا ہونا چاہیے. بے دین لوگوں کو قریب کرنا ہے جی، ان کی کردار کشی نہیں صرف کرنی، ان کی پگڑی نہیں اچھالنی، ان کو مزید دین سے بدظن نہیں کرنا. اور دوسرا کام یہ ہے، بلند آواز سے مجھے بتائیں کہ رات کو سوتے وقت غفلت کے ساتھ اپنے بستر پہ لیٹنا. سب بولیں لیٹنا. تو یہ جی کارڈ انشاءاللہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ دارالفلاح کی طرف سے ہے. ماشاءاللہ آپ کی ہدایت کے لیے یہ ساتھی جتنی لگن اور محبت سے لگے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہیں. اللہ ان کو اپنی جناب سے جزا عطا فرمائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بھائیوں کو ان کا دستے بازو بننا چاہیے، مالی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں، وقت کے معاملات میں. تو کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ پھر آپ یہ وظائف پڑھیں گے نا جی؟ انشاءاللہ سارے ساتھی انشاءاللہ پڑھیں گے نا جی؟ پہلے بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا جی؟ دوستوں کو بھی آپ انشاءاللہ دعوت دیں گے نا جی؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زندگی کی آخری رات بھی یہ اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.